من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن ہم مطلب نہیں سمجھ سکے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں، تمہاری برادری میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں، تمہارے علاقے میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں حالیہ دور کے مطابق کہ اس وقت سب سے اچھے لوگ کون ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے اچھائی کا معیار ہی غلط سمجھا۔ ہم نے اچھائی کا معیار دولت کو دیا، شہرت کو دیا۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ فلاں MNA، فلاں MPA، فلاں ڈاکٹر، فلاں سردار، فلاں معتبر، فلاں میر صاحب، فلاں چیئرمین صاحب، فلاں ملک صاحب، یہ ہم سب میں سے اچھے ہیں۔ لیکن آئیے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ حدیث پاک آنکھوں کے سامنے آتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہترین لوگ کون ہیں جو قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، اب آپ خود موازنہ کریں، خود احتساب کریں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس طبقے کو سب سے زیادہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے وہ طبقہ کون سا ہے؟ اس معاشرے کے اندر جس طبقے کی لوگ آج سب سے زیادہ تذلیل اور جس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ طبقہ کون سا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کا ضمیر اندر سے ضرور آپ کو سر ہلانے پر ہاں پہ مجبور کرے گا کہ ہاں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن کی عزت نہیں کرتے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو عالم دین کی عزت نہیں کرتے، ہم ہی وہ مسلمان ہیں جو قرآن کے طالب علم کو، قرآن پڑھنے والے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک بیوروکریٹس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک معتبر کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا پیسے والا زمیندار بندہ آ جائے تو اٹھ کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن آ جائے تو پھر ہمیں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، نہ اس کا ہم استقبال کر سکتے ہیں، نہ ہم اس سے کھڑے ہو کر ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معاشرے نے یہ بتایا، ہمیں سوسائٹی نے غلط معیار بتایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو دنیاوی پوسٹوں پر آ جاتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو دنیاوی عہدوں پر آ جاتے ہیں اور پھر چند ٹکے آپ سے لے کر آپ کا کام کریں، آپ سے رشوت لے کے آپ کا کام کریں، پھر ہم بھی خوش ہیں کہ میرا کام تو چل رہا ہے، میں کیا جانوں پڑوسی کا کیا درد ہے، کیا اس کا دکھ ہے، میرے بیٹے کو نوکری مل رہی ہے، میرے بیٹے کو ملازمت مل رہی ہے، مجھے کیا شہر کے اندر، پڑوس کے اندر کوئی بھوکا مرتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم نے معیار غلط سمجھا عزیزان محترم، ایسے لوگوں کو ہم سامنے لائے، ایسے لوگوں کی ہم قدر کرتے رہے، عزت کرتے رہے۔ دنیا نے یا اسلام نے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کی بلا وجہ تذلیل کریں۔ اگر دنیاوی منصب میں وہ آپ سے آگے ہے آپ اس کی قدر ضرور کریں، لیکن اس کے موازنے میں کوئی عالم دین آ جائے تو پھر پہلے عالم دین ہے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا عالم ہے، وہ حضور کے قرآن کا عالم ہے، اس لیے اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ تو عزیزان محترم پتہ چلا کہ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس بات سے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں عزت اور مقام پائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کوئی مقام ملے، عزت ملے، تو پھر مدرسوں میں جو ٹوٹے مصلے ہیں ان پر بیٹھ کر ان کو حضور کا قرآن پڑھاؤ، حضور کی شریعت پڑھاؤ، حضور کا قرآن پڑھاؤ اور حضور کی شریعت پڑھاؤ۔ اس لیے کہ آپ کو مدرسے میں ہی ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں ملیں گی، ٹوٹے پھوٹے مصلے ملیں گے۔ ہمارا ہر تعاون دنیا دار طبقے کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہماری کمائی کا کل حصہ، ٹوٹل کمائی، کبھی ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا ہو کہ ہم ٹیوشن کے لیے بھی مقرر کر رہے ہیں، راشن کے لیے بھی پیسے مقرر کر رہے ہیں، فلاں ادھر گئے، فلاں اتنے ادھر گئے، اتنے ادھر چلے گئے، لیکن اس ماہانہ کمائی کا، ماہانہ تنخواہ کا، ماہانہ کل آمدن کا کبھی ہم نے سوچا کہ کوئی ایک حصہ ہم نے مسجد کے لیے رکھا ہو، کوئی ایک حصہ ہم نے مدرسے کے لیے رکھا ہو جہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن پڑھایا جاتا ہے یا اس کی شریعت پڑھائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، آج دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ یہود و نصارہ آج اگر بار بار قرآن جلا رہے ہیں، نذر آتش کر رہے ہیں، عزیزان محترم، انہوں نے دیکھ لیا کہ جب انہوں نے قرآن کا دامن چھوڑا، جب انہوں نے قرآن کا دامن چھوڑا، وہ قرآن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، مسجد نبوی کے اندر ایک مدرسہ لگتا ہے جسے کہتے ہیں جامعہ صفا، اصحاب صفا، آج بھی وہ چبوترا موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس چبوترے پر، اس مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غریب صحابہ، پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے پرانے لباس، وہ قرآن کے طالب علم، قرآن کا علم حاصل کرنے والے وہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں وہ چونکہ وقت تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا، دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے اچانک دیکھا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازہ کھلتا ہے اور پردہ سرکنے کی آواز آتی ہے۔ اچانک دیکھا کہ یکایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب ہم حیران تھے کہ یہ ٹائم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا نہیں تھا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچانک آپ کا یہاں تشریف لانا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کی، آقا آپ کو تو معلوم ہے ہم کیا کر رہے تھے۔ پھر میرے آقا نے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ یہ ذرا سماعت کیجیے عزیزان محترم، آج جب ہم نے قرآن کی تلاوت کو پس پشت ڈالا، ناول، ڈائجسٹ اور کتابیں، دنیاوی تعلیم، مطالعہ، ساری رات گزر جاتی ہے، ایک مسئلے کو، ایک چیز کو کھنگالنے میں ہم لگا دیتے ہیں پوری رات، تاکہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، کوئی بڑے عہدے پر آ جائیں۔ کاش کہ ہم نے اس محنت اور لگن سے قرآن کی تلاوت کی ہوتی۔ علامہ عمر فیض پنڈی کے ایک بہت بڑے نامور خطیب ہیں، عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں خود بھی عالم دین ہوں اور الحمدللہ میرے والد بھی عالم دین تھے، میرا دادا بھی عالم دین تھے۔
وہ فرماتے ہیں میں خود یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، ہم نے یونیورسٹیوں کی اور کالجز کی کبھی مخالفت نہیں کی، مخالفت اس نہج پر کی ہے جب وہاں سے قرآن کو نکالا گیا، حضور کی شریعت کو نکالا گیا، جب بے پردگی اور فحاشی کو عام کیا گیا۔ ایسے تعلیمی اداروں میں جب لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں گی، آپ بتائیں غیرت کا جنازہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ جس پردے کا عالم رابعہ بصری جیسی ولیہ ہو اور پڑھانے والے ایک بہت بڑے نامور عالم دین ہو، نامور خطیب ہو، اور پوچھا جائے کہ ایک مرد قرآن کی تعلیم عورت کو دے سکتا ہے کہ نہیں، تو جواب علماء کرام یہ فرماتے ہیں پڑھنے والی رابعہ بصری جو اللہ کے ولیہ ہیں، پڑھانے والے نام امام مالک ہیں یا بہت بڑے نامور خطیب، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی اللہ کے ولی، اگر پڑھانے والے وہ ہوں، پڑھنے والی رابعہ بصری ہوں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تب بھی وہ نہیں پڑھ سکتی عورت مرد کے سامنے بیٹھ کر جب تک پردہ حائل نہ ہو۔ عزیزان محترم، آج آپ عالم دیکھ رہے ہیں اور یہی انگریز چاہتا ہے کہ ان مسلمانوں کو ان چیزوں میں لگا کر پردے کی فوقیت کو، اہمیت کو ختم کیا جائے، اور جب ہم بات کرتے ہیں پردے کی تو پھر ہم سے سوال کیے جاتے ہیں آپ ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتے۔ یارو یہ ترقی نہیں ہے، جس پستی میں ہم گر چکے ہیں، جس گڑھے میں ہم گر چکے ہیں، خدا کی قسم اس وقت تک واپسی نہیں ہوگی جب تک ہم دامن مصطفیٰ نہیں تھامیں گے، حضور کی شریعت کا دامن نہیں تھامیں گے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے۔ عزیزان محترم، ساری رات اگر آپ کسی کے لیے جاگ سکتے ہیں تو ایک رات میں کوئی ایسا ٹائم مقرر کر لیں، یا دن میں کوئی ایسا ٹائم مقرر کر لیں کہ جس میں آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں اور قرآن کے ترجمے کو پڑھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام یکایک آئے اور مجھے جگا کے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جا کے اپنے صحابہ کو دیکھیے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پہ فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے۔ جا کے اپنے صحابہ کو دیکھیے کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ میں ان پر ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ میرے صحابہ میں اس لیے دیکھنے آیا ہوں، تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ صرف چند لوگوں کو یہ لبیک کا نعرہ آتا ہے یا باقیوں کو بھی آتا ہے؟ ایک منٹ خاموش رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم دنیا داروں کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں تھکتے، نہ کوئی شرم محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو زندہ باد کہہ دیا، کسی کو مرد آباد کہہ دیا اور چیخ کے کہتے ہیں، سر عام چوک پر کہتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا جب نعرہ بلند ہوتا ہے ہمارے ہاتھ نیچے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں شرم ساری اسلامی کاموں میں آتی ہے، ساری شرم ہمیں اسلامی نماز پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، نعرہ رسالت بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوکوں چوراہوں پر نہ کسی کی ماں کا ہم خیال کرتے ہیں، نہ کسی کی بہن کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی کی عزت کا خیال کرتے ہیں، خوب عزت اچھال رہے ہوتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو یہ ساری ہوا نکل جائے گی ایک ہی دن میں۔ آج وقت ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، حضور کے نام کا نعرہ لگاؤ۔ یہ نعرہ اس دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت
دیکھیں عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا، قرآن سے لو لگانا چھوڑی، تو پھر یہود و نصارہ اتنے دلیر ہو گئے، آج وہ حکومتی نگرانی میں ہمارے قرآن کو نظر آتش کر رہے ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں لبیک والے۔ پچھلے جمعے بھی گستاخی ہوئی، الحمدللہ میرا بیان آپ کے سامنے پوری امت مسلمہ میں، جہاں پورے ملک میں ہمارے قائدین نے جو بیانیہ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی ایک لیڈر کی گستاخی پر نکل کر پورے ملک کو آگ لگانے کے لیے نکل آتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیڈر کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے، وہ چاہے پیپلے ہوں، چاہے یوتھی ہوں، چاہے لیگی ہوں، کوئی بھی ہو۔ اب کل ہی ریلیاں نکلی ہیں، کوئی کسی کے حق میں نکلا ہے، کوئی کسی کے حق میں نکلا ہے، نکلو، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے آقا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اب جس کے نصیب میں جس کے نعرے ہیں وہ تو لگا رہا ہے، کوئی کس کی مخالفت میں نکلا، کوئی کس کی حمایت میں نکلا۔ اب آج جو ریلی نکلے گی وہ قرآن کی عظمت کے لیے نکلے گی۔ ہاں، ذرا دھیان سے عزیزان محترم، ہم نے پہلے کہا کہ ہم کسی کی مخالفت یوں نہیں کر رہے۔ تمہیں تمہارا لیڈر مبارک ہو، تمہیں تمہارے لیڈر کے نعرے مبارک ہوں، تمہیں تمہاری لیڈر کی عظمت مبارک ہو، جس قرآن سے ہم لو لگائے ہوئے ہیں، جس قرآن سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، بحیثیت مسلمان تم پر بھی یہ فرض بنتا ہے۔ لیڈر کی محبت بعد میں ہے، قرآن کی محبت پہلے ہے۔ لیڈر کی عظمت بعد میں ہے، قرآن کی عظمت پہلے ہے۔ لیڈر اور قیادت کی عظمت بعد میں ہے، قرآن پاک کو جو نظر آتش کیا گیا۔ میں تمام سیاسی مذہبی تنظیموں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا قرآن کے لیے بھی نکلے کہ نہیں؟ کوئی نہیں نکلا۔ پورے ملک میں آپ کوئی ایک احتجاج دکھا دیں، کوئی ایک ریلی دکھا دیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر پیارا ہے، باقی اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، جو ناموس رسالت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، جو قرآن کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، اسلامی شاعر کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ دنیا کی محبت میں ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں، بس ہمیں لیڈر چاہیے، اس کی محبت چاہیے، تو ہم بھی کہتے ہیں تمہیں تمہارا لیڈر مبارک ہو، ہمیں قرآن کی عظمت مبارک ہو۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ ساری پارٹیاں یہی رہ جائیں گی، یہ سارے نعرے یہی رہ جائیں گے، یہ ساری تمہاری وفائیں یہی رہ جائیں گی۔ اگر کام آنی ہے تو قرآن کی عظمت اور محبت کام آنی ہے۔ اگر کام آنی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کام آنی ہے، تو پھر قرآن کا دامن ہم کیوں چھوڑیں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھ کے اسے قرآن لے رہا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمائے، اللہ کا نورانی فرشتہ، نورانی ملائکہ جب بندہ قرآن نماز کے اندر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے منہ پہ منہ رکھ کے اس سے قرآن لے رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات کا اندھیرا ایک ٹائم تھا، آدھی رات کے بعد اچانک یکایک میں نے دیکھا کہ ایک روشن قندیل، ایک نورانی قندیل چھت پھاڑی اس نے اور فوراً نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے میرا گھوڑا بھی پدکنے لگا، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی وہ نورانی قندیل کیا تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے، اللہ کے نورانی فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ یارو آؤ، کامیابی اسی میں ہے کہ دوبارہ پلٹ آؤ، حضور کی شریعت کی طرف پلٹ آؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن اللہ کے کلام کی طرف واپس پلٹ آؤ، ورنہ
جس طرح یہ رسوائیاں ہو رہی ہیں، خدا کی قسم بیان کرنے سے باہر ہے کہ آج اسلام کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا دین تخت پر لانے کا نعرہ یہ لگاتے ہو، حضور کا دین تخت پر نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا تو ممتاز قادری کو پھٹے کیوں لگایا جاتا؟ حضور کا دین تخت پر ہوتا تو حضور کی اتنی گستاخیاں کیوں کی جاتی؟ حضور کا دین تخت پر ہوتا تو سود اس طرح عام نہیں ہوتا۔ حضور کا دین اگر تخت پر ہوتا اس طرح رشوت عام نہیں ہوتی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تخت پر ہوتا تو خدا کی قسم یہ برائیاں اس طرح نہیں ہوتی، قرآن کی بے ادبی نہیں ہوتی، حضور کی بے ادبی نہیں ہوتی، صحابہ کرام کی بے ادبیاں نہیں ہوتی، اہل بیت کی بے ادبیاں نہیں ہوتی۔ آج حضور کا دین تخت پر نہیں ہے تو گستاخوں کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ جس طرح بکواس کریں بکواس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ جس طرح قرآن نظر آتش کریں وہ بار بار کیے جا رہے ہیں، پوری امت مسلمہ خاموش ہے، اور ہمارے اسلامی حکمران سبحان اللہ ان کی تو کیا بات، وہ تو خواب غفلت سے کبھی بیداری نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ ابدی کوئی نیند سلا دے، ابدی نیند سلا دے، اور ہمیں چھٹکارا مل جائے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا نر بہادر ملے تاکہ ان یہود و نصارہ سے وہ بدلہ بھی لے سکے۔ تو انشاءاللہ عزیزان محترم اس چیز کی قرآن پاک کی بے ادبی کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور سویڈن والوں نے جو بار بار یہ حکومتی نگرانی میں ہو رہا ہے، عزیزان محترم اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر برائی کو دیکھو، قوت ہے تو ہاتھ سے روکو، قوت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے کم از کم دل کے اندر تو اس بات کو برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ۔ تو عزیزان محترم اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اللہ نے زبان تو دی ہے، نکل کر ایک نعرہ ضرور لگائیے کہ ہم سویڈن والوں کو مردباد کہتے ہیں اور اس قبیح حرکت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بعد نماز عصر یہاں سے ریلی روانہ ہوگی۔ آپ تمام عاشقان رسول سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس ریلی میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ بعد نماز عصر یہاں سے 6 بجے ریلی روانہ ہوگی۔ تمام عاشقان رسول سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھی۔